تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا ہے کہ فوجداری ترمیمی بل نظریہ پاکستان پر حملہ ہے، وطن عزیز کی بنیادیں کھوکھلی نہیں ہونے دیں گے۔ مشاہیر اسلام تو کجا عام انسان کی توہین بھی حرام سمجھتے ہیں۔ کل عدم جماعتوں کے ساتھ ڈیل کر کے جمہوریت، آئین اور انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں۔ شرپسندوں کو مسلکی اختلاف رکھنے والوں کو دبانے کا لائسنس دے دیا گیا ہے۔ پاکستان میں کوئی شیعہ سنی لڑائی نہیں، ایک عقیدہ دوسرے پر مسلط کرنے کے عزائم کو روکا جائے۔ ترمیمی بل قرآن و سنت سے متصادم ہیں۔ وطن عزیز کو شدت پسندی کے ہاتھوں یرغمال ہونے سے بچانے کے لیے مقتدر ادارے حرکت میں آئیں۔ قائد اعظم اور اقبال کا پاکستان بچانے کے لیے ہر محب وطن کو ہم آواز ہونا ہوگا۔ توہین ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے۔ مشاہیر اسلام کی توہین کا راستہ روکنے کے لیے تمام مذہبی، سیاسی، سماجی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر لائحہ عمل طے کیا جائے۔ کوئی بھول میں نہ رہے، مکتب تشیع کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر آئینی راستہ اختیار کریں گے۔ کسی بھی طاقت کو پاکستان کو فرقہ وارانہ اسٹیٹ بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تمام مسالک کے عقائد کا احترام کرتے ہیں، اپنے عقائد سے متصادم کوئی قانون قبول نہیں کریں گے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کی سینٹرل کمانڈ کے اجلاس سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے علامہ آغا حسین مقدسی نے واضح کیا کہ شان رسالت و اہل بیت و صحابہ میں سب سے بڑی توہین کربلا میں کی گئی۔ ترمیمی بل کا مقصد کربلا میں ہونے والی توہین کبیرہ پر پردہ ڈالنا ہے۔ شیعان حیدر کرار شان رسالت و اہل بیت و صحابہ امہات المومنین میں توہین کے خلاف صدیوں سے برسر پیکار ہیں۔ عزاداری مشاہیر اسلام کی توہین کے خلاف مؤثر ترین احتجاج ہے۔ جنت البقیع اور جنت المعلی میں کی جانے والی بدترین توہین صحابہ و اہل بیت و امہات المومنین کے خلاف عالمگیر تحریک شروع کرنے کا اعزاز آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی کی قیادت میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کو حاصل ہے۔ علامہ آغا حسین مقدسی نے کہا کہ توہین کی من پسند تعریف کر کے انتقامی کارروائیوں اور مذہبی آزادیاں دبانے کا ایک نیا سلسلہ چل نکلے گا۔ وطن عزیز کو پہلے ہی عدم برداشت، شدت پسندی کے الزامات کا سامنا ہے۔ ترمیمی بل کے ذریعے دیگر مسالک حتیٰ کہ اقلیتوں کے استحصال کا راستہ کھول دیا گیا ہے۔ ایسے اقدامات عالمی سطح پر پاکستان کی بدنامی کا باعث بنیں گے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ نے واضح کیا کہ خط موسوی پر گامزن ہیں، جیلیں اور موت کا خوف ہمیں راہ حسینیت سے ہرگز نہیں ہٹا سکتے۔ کتنے ہی قانون بنا لیے جائیں، ظلم اور یزیدیت تا ابد مردہ باد رہیں گے اور حسینیت ہمیشہ زندہ باد رہے گی۔ ترمیمی بل سے پیدا شدہ صورتحال کے تناظر میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی مختلف کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں، جن کی سفارشات کی روشنی میں آئندہ اقدامات کا تعین کیا جائے گا۔ انجمن دختران اسلام ام البنین WF گرلز گائیڈ سکینہ جنریشن کے زیر اہتمام امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ G9 فور اسلام آباد میں عشرہ بیمار کربلا کے اختتامی روز خواتین کی مرکزی مجلس عزا منعقد ہوئی، جس کے اختتام پر تابوت بیمار کربلا برآمد ہوا۔ سوگوار خواتین نے بھرپور شرکت کر کے ماتمداری اور نوحہ خوانی میں حصہ لیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے خطیبہ ڈاکٹر فرزانہ نقوی نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت اور کردار اور پیغام حسینیت کے لیے گراں قدر خدمات اور قربانیوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے دنیا انسانیت کی سرنوشتوں کو متاثر کیا، لہٰذا کربلا کی یاد کو تازہ کرنا دراصل ایام خدا کی یاد دلانا ہے۔ داستان کربلا شہید نینوا امام عالی مقام حضرت زینب و امام زین العابدین علیہ السلام کے بغیر نامکمل ہے، جنہوں نے سانحہ کربلا کے بعد وہ عظیم کردار ادا کیا جو دنیائے مظلومیت کے لیے مکمل نمونہ عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیمار کربلا نے پابند سلاسل ہونے کے باوجود یزیدیت کی سازشوں اور گمراہ کن پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیا، جس کی بدولت نام یزید داخل دشنام ہوا۔ ڈاکٹر فرزانہ نقوی نے کہا کہ بیمار کربلا امام سید سجاد جرأت و ہمت، صبر و استقامت کے پیکر تھے، جنہوں نے بعد شہادت امام حسین پابند سلاسل ہونے کے باوجود اپنے دل ہلا دینے والے خطبات سے دربار یزید و ابن زیاد کو لرزہ بر اندام کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یزیدی گماشتے آج بھی اسلام کو ہر جگہ بدنام کر رہے ہیں، جن کی سازشوں کا قلع کما کرنے کے لیے اسوہ سجاد بہترین نمونہ عمل ہے۔ مجلس میں سیدہ بنت موسیٰ موسوی، ذاکرہ طاہرہ بلقیس بخاری اور دیگر ذاکرات نے بھی خطاب کیا۔
قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے اعلان کردہ عالمی عشرہ بیمار کربلا کی مناسبت سے سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا یوم شہادت دنیا بھر کی طرح پورے ملک میں عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر مجالس عزا اور تابوت کے جلوس برآمد ہوئے۔ انجمن فیض پنجتن کے زیر اہتمام امام بارگاہ زین العابدین سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی سے جلوس تابوت برآمد ہوا، جو مقرر راستوں سے ہوتا ہوا ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع علی مسجد میں اختتام پذیر ہوا۔ قبل ازیں مجلس بیمار کربلا منعقد ہوئی، جس سے دیگر مقررین کے علاوہ علامہ سید قمر حیدر زیدی نے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ امام چہارم علی ابن الحسین علیہ السلام نے بعد شہادت حسین علیہ السلام وہ عظیم کارہائے نمایاں سر انجام دیے جو تاریخ کا ناقابل فراموش باب ہے۔ انہوں نے کہا کہ امام علی مقام اور 72 جان نثار شہدائے کربلا کی قربانیوں سے اسلام تا ابد زندہ ہو گیا، جبکہ حضرت سید سجاد اور شریکت الحسین سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات اور قید و بند کی صبر آزما صعوبتوں، شام و کوفہ کے بازاروں اور یزید و ابن زیاد کے درباروں میں بصیرت افروز خطبات نے حسینیت کو تا ابد امر کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بیمار کربلا کے عظیم کردار کی بدولت یزیدیت آج بھی منہ چھپائے پھر رہی ہے اور حسینیت کا بول بالا ہے۔ ہر مظلوم حسین کو سلام اور یزید سے نفرت کرتا دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امام سجاد ایسے بلند اخلاق کے مالک تھے کہ مومنین کے دل ان کی طرف کھنچے چلے آتے تھے اور بشری پیکر میں موجود مشعل نور سے ہدایت پاتے تھے۔ مجلس اعزاء سے مولانا ملک اجلال حیدر الحیدری، کوثر رضا زیدی، زین کاظمی، منور حسین اور دیگر نے خطاب کیا۔ جلوس تابوت میں ماتمی سنگت امام بارگاہ زین العابدین، ماتمی سنگت غلامان ابو طالب حسینی ماتمی دستہ ابو الفضل العباس نے نوحہ خوانی اور ماتمداری میں حصہ لیا۔ امام بارگاہ عاشق حسین تیلی محلہ میں مجلس عزا منعقد ہوئی، جس سے علامہ سید شبیع الحسن کاظمی نے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ مل کر مقصد حسینی کو نہ صرف ابلاغ کیا بلکہ تا ابد زندہ و جاوید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اسلام بچایا تھا، مگر زینب و زین العابدین علیہ السلام نے مقصد حسین کو بچایا اور پہلایا۔ سید شبیع الحسن کاظمی نے کہا کہ بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے دین محمدی کی خاطر توقع خاردار اور بیڑیوں کی تکالیف اور مصائب و آلام برداشت کر کے دنیا کو یزیدی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ امام بارگاہ قصر ابو طالب راولپنڈی میں والدہ عظمت حسین نقوی کے زیر اہتمام مجلس بیمار کربلا منعقد ہوئی، اذان بعد تابوت برآمد ہوا اور پرساداری کی گئی۔ امام بارگاہ باب العلم I-8 اسلام آباد میں سید صفدر رضوی کے زیر اہتمام مجلس بیمار کربلا منعقد ہوئی، جس سے دیگر مقررین کے علاوہ علامہ سید قمر حیدر زیدی، اظہر جعفری، پسرا نے آصف زیدی نے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں علامہ سید قمر حیدر زیدی نے سیرت و کردار امام سید سجاد پر روشنی ڈالی اور مصائب شہادت امام سید سجاد بیان کیے۔ اذان بعد تابوت امام بیمار کربلا برآمد ہوا اور نوحہ خوانی اور ماتمداری کر کے بارگاہ امامت و ولایت میں ہدیہ تعزیت و تسلیت پیش کیا گیا۔